آج کی اس دنیا پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر طرف پیس ہے، شانتی ہے، جنگیں بہت کم ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا پر جب ہم غور کرتے ہیں تو سائنس کا دور دورہ دکھائی دیتا ہے۔ سائنس کی رحمتیں، ٹیکنالوجی کی بلیسنگز ہمیں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں۔ آج کی دنیا پر ہم غور کرتے ہیں، یہاں سائنٹیفک تھنکنگ ہمیں ملتی ہے۔ سپرسٹیشنز لگاتار کم ہوتے جا رہے ہیں، اندھ وشواس کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں ویمن رائٹس بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے ہیں، عورتیں اپنے حقوق کو اسرٹ کرنے لگی ہیں، کمزوروں کے حقوق کی بہت بات ہونے لگی ہے۔ آج کی دنیا پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کا تصور یہاں آنے لگا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک نئی دنیا، خوبصورت دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ انڈسٹریل دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں جس نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی خوبصورت تھی، اتنی ہی آسان تھی، یا پھر کوئی خاص مرحلہ ہے، یا پھر کوئی خاص مرحلہ ہے جہاں سے اس چینج کا آغاز ہوا؟ اگر ایسا ہے تو وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ وہ کون سی مومنٹ ہے، کون سی تحریک ہے جس نے اس بدلاؤ کی بنیاد رکھی؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے اس بدلاؤ کے تصورات اور کنسپٹ ہمیں دیے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بدلاؤ کو لانے کے لیے یہ سب جد و جہد کی؟ اور وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جس نے اس بدلاؤ کو آسان کیا، اس کے لیے ماحول فراہم کیا؟ آئیے جانتے ہیں انہی سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب ہم ان سوالات پر غور کرتے ہیں تو آغاز میں جو ہم نے سوال اٹھائے ان سب کا جواب نو میں ملتا ہے۔ یعنی یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، یہاں ہمیشہ سے پیس نہیں تھی، یہاں تو جنگیں ہوا کرتی تھیں، یہاں تو بات بات پر لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، شانتی کا ماحول نہیں تھا۔ یہ دنیا ریزن اور ریشن کی دنیا نہیں تھی، یہاں سپرسٹیشنز ہوا کرتے تھے، یہاں ٹریڈیشنل تھنکنگ ہوا کرتی تھی، یہاں الگ سوچ رکھنے والوں کو یعنی ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ دنیا سائنس کی دنیا نہیں تھی، یہاں سائنس کی رحمتیں نہیں تھی، یہاں ٹیکنالوجی کی بلیسنگز نہیں تھی، یہاں ویمن رائٹس کا تصور نہیں تھا، عورتوں کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ یعنی دنیا ویسی نہیں تھی جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا آج کی تاریخ میں بہت بدل چکی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ آخر یہ بدلاؤ آیا کیسے، اس ہسٹری آف چینج پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دو دور میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک دور 6ویں صدی تک کا دور ہے۔ 6ویں صدی تک کی ہسٹری پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اندھکار دکھائی دیتا ہے، ڈارک ایجز دکھائی دیتی ہیں، جہاں علم کی کوئی روشنی نہیں ہے، جہاں سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایک اندھکار ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے برعکس 6ویں صدی کے بعد 7ویں صدی سے پر ہم غور کرتے ہیں تو 7ویں صدی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک نئی روشنی دکھائی دینے لگتی ہے، انلائٹنمنٹ کی طرف ہم بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ نئی ویلیوز جنہوں نے ماڈرن ایج کی بنیاد رکھی ہے، ان ویلیوز کی داغ بیل پڑنے لگتی ہے 7ویں صدی سے۔ آئیے اسی پر ہم تھوڑا سا اور زیادہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس غور کرتے ہیں علم کے سوال پر۔ ہم 6ویں صدی تک دیکھتے ہیں تو دنیا کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم ایک خاص ایلیٹ کلاس میں محدود ہوا کرتا تھا۔ نالج فار میسز کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، علم عوام کے لیے تھا ہی نہیں۔ کچھ شہزادے، کچھ ٹاپ کے پروہت، مذہبی لوگ، علم بس ان کی جاگیر ہوا کرتا تھا۔ عام آدمی کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی، نہ کے برابر۔ کتابیں چھپتی نہیں تھی، کتابیں پڑھی نہیں جاتی تھی۔ یہ 6ویں صدی تک عام صورتحال تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم 7ویں صدی کے بعد 8ویں صدی میں انٹر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے انبار لگ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی
تعداد میں کتابیں چھپنے لگی ہیں، یعنی لکھی جانے لگی ہیں. ابھی پرنٹنگ پریس کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چھپنا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن بڑی تعداد میں کتابیں پبلش ہونے لگی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں 7th سینچری 8th سینچری کو آپ دیکھیے. اور اگر آپ 10th سینچری میں دیکھیں آگے تو آپ دیکھیں گے اس مسلم اسپین کوروڈووا کی لائبریری میں، ایک سنگل لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں موجود تھی. 10th سینچری کی بات کر رہا ہوں، 4 لاکھ کتابیں موجود تھی. ہر طرف کالج قائم ہونے لگے، مدرسے قائم ہونے لگے. سوال یہ ہے 7ویں صدی کے بعد، 6ٹھی صدی کے بعد، یہ 7ویں 8ویں صدی میں کیا خاص بات پیش آئی ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا ہے جس نے تاریخ کو نئے رخ پر ڈالا ہے؟ وہ واقعہ صرف ایک ہی واقعہ تھا، اور وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئی ہوئی وہ کتاب جس نے ریولوشن کی بنیاد رکھی. اسی طرح ہم سائنس کے میدان میں دیکھتے ہیں. سائنس کے میدان میں یہ دنیا بالکل پچھڑی ہوئی تھی. کوئی سائنٹیفک انوینشنز ہمارے پاس نہیں تھے، سائنٹیفک نظریات ہمارے پاس نہیں تھے، سائنٹیفک تصورات ہمارے پاس نہیں تھے. لیکن یہ 6ٹھی صدی تک کی صورتحال تھی. 7ویں صدی کے بعد 8ویں صدی میں جب ہم انٹر کرتے ہیں تو 8ویں صدی میں ہم دیکھنے لگتے ہیں سائنس کے چرچے ہونے لگے. ہم دیکھتے ہیں کہ گریک سائنسز کے ترجمے باقاعدہ عربی زبان میں ہونے لگے. بغداد میں ہاؤس آف وزڈم قائم کر دیا گیا. مکہ، مدینہ، بغداد، قاہرہ، غرناطہ اور کوروڈووا، قرطبہ یعنی اسپین کے یہ تمام شہر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سائنسی ریسرچ کے کام بہت زیادہ ہونے لگے. ٹاپ کے سائنٹسٹ وہاں پیدا ہونے لگے، فلاسفرز مفکرین پیدا ہونے لگے. سوال یہ ہے یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اس پر غور کیجیے. اسی طرح آپ ویمن رائٹس کے معاملے میں دیکھیے، یعنی حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق. عورتوں کے حقوق 6ٹھی صدی سے پہلے دیکھیے. 6ٹھی صدی سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو سیکنڈری درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا. یعنی عورتوں کی صورتحال کیا تھی اس کا اندازہ خود قرآن سے ہمیں لگ جاتا ہے. سوسائٹی میں جو عورتوں کی صورتحال تھی، قرآن کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو غم کے مارے گھٹنے لگتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یہ تھی سوسائٹی میں عورتوں کی صورتحال کہ عورتوں کی پیدائش کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھا جایا کرتا تھا، ابھشاپ سمجھا جایا کرتا تھا. لیکن جب ہم 7th سینچری میں انٹر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عورتیں اپنے رائٹس کو ایسرٹ کرنے لگی ہیں، عورتوں کو آزادی ملنے لگی ہے. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی دیکھیے، وہاں عورتوں کو کس قدر آزادی حاصل تھی. عورتوں کے لیے الگ کلاسز منعقد کی جا رہی ہیں، عورتوں کو ان کے پولیٹیکل رائٹس بھی دی جانے ہیں. یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر آپ غور کیجیے، ازواج مطہرات پر، وہ پبلک فگر تھیں. یعنی قرآن کی تمام حدود میں رہتے ہوئے، سنت رسول کی تمام حدود میں رہتے ہوئے وہ پبلک فگر تھیں. انہوں نے بزنس ہی نہیں، ملٹری تک کے میدان میں اپنے کارنامے انجام دیے اور لیڈنگ رول انجام دیا. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ٹاپ کی اسکالر تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ٹاپ کی اسکالر تھی. اب دیکھیے عورتیں 7th سینچری میں، آپ دیکھیے عورتیں کس طریقے سے، یعنی ان کا رتبہ بڑھنے لگا ہے، اسٹیٹس میں اضافہ ہونے لگا ہے. اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیے 6ٹھی صدی سے پہلے دیکھیے کہ ہر طرف صرف ایک ہی دور تھا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، جس بادشاہ کے ہاتھ میں، کنگ کے ہاتھ میں، وہ اپنی طاقت کے بل پر دوسروں کو کچل ڈالتا تھا، ان کو آزاد نہیں چھوڑتا تھا. ہر طرف پیس کا ماحول کبھی بن نہیں پاتا تھا، آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھی. لیکن 7th سینچری کی بعد کی آپ جو ٹرانسفارمیشن آیا ہے اس تاریخ پر غور کیجئے تو اس مزاج کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور اس کو بہت ہی برا سمجھا جانے لگا ہے. اس کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگے ہیں. یعنی پروٹیسٹ کا مطلب علمی پروٹیسٹ ہونے لگے ہیں، دھرنے نہیں. پروٹیسٹ کا مطلب دھرنے نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں. تو یہ چیز جب شروع ہوئی، آہستہ آہستہ 21ویں صدی تک آتے آتے
جنگ کو بری چیز سمجھا جانے لگا اور یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب ڈیموکریٹک ماحول میں آپ داخل ہو گئے اور یہ تھا، یعنی یہ بدلاؤ آیا ہے. اسی طرح آپ نے سلیوری کے معاملے پر غور کیجیے. سلیوری کو 6 صدی تک، یعنی غلامی کو 6 صدی تک غلامی کو بالکل فطری سمجھا جاتا تھا، نیچرل. لوگ انسانوں کو غلام بنا کر بیچتے اور خریدتے تھے. اور ایرسٹوٹل، ارسطو جیسا مفکر فلسفی وہ اس غلامی کو سپورٹ کرتا تھا. آپ اندازہ کیجئے دنیا کہاں کھڑی ہوئی تھی. لیکن 6 صدی کے بعد ہم کی دنیا پر ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اس سلیوری کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں، بولنے لگے ہیں لوگ سلیوری کے خلاف. یہی نہیں، جو سلیوز بچے تھے ان کی اسٹیٹس میں اضافہ ہونے لگا ہے، ان کو لیگل اسٹیٹس ملنے لگی ہے، ان کے رائٹس ملنے لگے ہیں. یہ بدلاؤ سلیوری کے میدان میں آیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 6 صدی سے پہلے ٹالرنس کا، برداشت کا کوئی مزاج نہیں تھا. ایک ہی طریقہ تھا، جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کی رائے کو کچل لے. یہی ہوا کرتا تھا. رائے اپنی بات کو کہنے کی آزادی نہیں تھی. 6 صدی کے بعد جب ہم 7ویں صدی میں غور کرتے ہیں، عجیب واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پرسنل فریڈم بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے. یہ تمام تصورات آپ ذرا مدینے کی سوسائٹی پر غور کیجئے، وہاں کس قدر فریڈم آ جاتی ہے. لوگ پرسنل فریڈم کتنا ان کو ملنے لگتی ہے، ذاتی پرسنل چوائس میں بھی فریڈم ملنے لگتی ہے. تو یہاں تک کہ قرآن کا تو واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ کہ فرشتوں نے خود خدا کے سامنے بھی اپنے پرسنل فریڈم کا استعمال کیا تھا. تو سوال یہ ہے، یہ جو آیا ہے، یہ تمام تبدیلیاں آئی ہیں، اس تبدیلیوں کی بنیاد کیا تھی؟ کیا واقعہ پیش آیا آخر؟ اسی طرح آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کے میدان میں دیکھیے. 6 صدی سے پہلے ڈیموکریٹک ویلیوز کا کوئی مطلب نہیں تھا، یا کوئی جمہوری اقدار نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن 6 صدی کے بعد ہم دیکھتے ہیں، تیزی سے دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے معاشرے پر آپ غور کیجئے. مدینہ کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافہ کا انتخاب ہو رہا ہے، کیلیفس کا انتخاب ہو رہا ہے، اس میں تمام طرح ڈیموکریٹک ویلیوز کا خیال رکھا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم الیکشن کے طریقے سے اس طریقے سے ہوا تھا، یہ ممکن نہیں تھا. اس دور میں ڈیموکریسی کی جس سطح تک جایا جا سکتا جایا گیا، اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروجیکٹ کیا گیا، انہیں پریکٹس کیا گیا، انہیں ایکسرسائز کیا گیا. ایون جب دیکھا کہ ڈیموکریٹک ویلیوز ڈکلائن ہونے شروع ہو گئی ہیں تو خود صحابہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی، رسول اللہ کے ساتھیوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی. تو آپ دیکھیے ڈیموکریسی سے کے میدان میں دیکھیے آپ کس قدر تیزی کے ساتھ دنیا بدلاؤ کی طرف چلی ہے. سلیوری ختم ہوئی ہے، ڈیموکریسی ہوئی ہے، ویمن رائٹس میں ہے، ہیومن رائٹس کی باتیں ہونے لگی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ بدلاؤ کی ایک بہار ہے جو 6 صدی کے بعد ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں. ایک طوفان ہے جو 6 صدی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ طوفان اس طرح سے رہا ہے کہ اس طوفان کی راہ میں 1000 رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، 1000 رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. اس طوفان کو روکنے کے لیے احبار و رہبان بھی کھڑے ہوئے، یعنی مذہبی رہنما بھی کھڑے ہوئے. اس طوفان کو روکنے کے لیے یعنی راجا اور مہاراجا جو تھے اس وقت کے جو حکمراں رولرز تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. اس طوفان کو روکنے کے لیے اس وقت کے جو کیپٹلسٹ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. مگر طوفان اس قدر تیز ہے کہ لگاتار آگے کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. 1000 رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے باوجود یہ طوفان دنیا کو بدل ڈالتا ہے. اس طوفان کا آغاز مکہ سے ہوا، مکہ سے چل کر یہ مدینہ پہنچتا ہے، مدینہ سے نکل کر یہ بغداد آتا ہے، بغداد سے نکل کر یہ قاہرہ میں پہنچتا ہے، قاہرہ سے نکل کر یہ اٹلی، سسلی اور اسپین کو ہوتا ہوا یورپ میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری تاریخ عالم کو بدل ڈالتا ہے. مجھے ہنری پرین کا جملہ یاد آتا ہے جو اس نے کہا تھا، اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. The traditional system of the world was overthrown. یعنی اسلام نے گلوب کا، دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. اسلام نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا.
ट्रेडिशनल सिस्टम जो दुनिया का था उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया, दुनिया बदल कर रह गई, यहां तक कि दुनिया 21वीं सदी में आ गई। तो सवाल यह है वो कौन शख्सियत थी जो इसके पीछे कार फरमा थी? ऑब्जेक्टिव स्टडी, इमोशनल गुफ्तगू नहीं, ऑब्जेक्टिव स्टडी, मौजूई मुताला ये बताता है कि 6वीं सदी ईस्वी में एक ही शख्सियत पैदा हुई थी जिसने इनकलाबी नजरियात से इस दुनिया को मुतारफ कराया, और वो शख्सियत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने दुनिया को ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज दिए, और सहाबा ने वो आइडियाज लेकर सारी दुनिया में उनको फैला दिया। अटलांटिक तक सहाबा और सहाबा के शागिर्द पहुंच गए, और इसके नतीजे में दुनिया इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुतारफ हुई, इंट्रोड्यूस हुई। आज उसी शख्सियत का यौम अजीम, उसी अजीम शख्सियत का यौम पैदाइश है, ईद मिलादुन नबी है। इस अजीम शख्सियत के यौम पैदाइश को आज हम सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको मुबारकबाद देते हैं। इस अजीम शख्सियत ने दुनिया को किस तरह से बदला है, इसको हम अपनी इसी वीडियो सीरीज में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करना जारी रखेंगे। हमारी इस वीडियो सीरीज का नाम रहेगा द वर्ल्ड बिफोर एंड आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।